سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے حساس علاقوں میں پولیو ویکسین کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان نے تہران میں حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ کے قتل کی مذمت کی ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے مانسون بارشوں سے پیدا ہونے والی کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مربوط رد عمل یقینی بنانے کا عزم کیا ہے۔ قانونی امور کے بارے میں حکومتی ترجمان نے کہا ہے کہ حکومت کی اقتصادی پالیسیوں سے اقتصادی اعشاریے میں مثبت رجحان ہے۔ پنجاب حکومت نے ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے موسمیاتی تبدیلی سے متعلق پالیسی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں بارش کے باعث مرنے والوں کی تعداد 19 ہو گئی ہے۔ اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی آج 131ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ آج اسلام آباد میں انسداد پولیو کی قومی ٹیم سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے حساس علاقوں میں پولیو ویکسین کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ فرنٹ لائن ورکروں کی جاں فشانی، حکومت کے عزم اور لوگوں کے تعاون کی وجہ سے پولیو وائرس کے خلاف نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ انہوں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ پاکستان ان 2 ملکوں میں شامل ہے جہاں پولیو وائرس پایا گیا ہے۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ رواں سال ملک میں پولیو کے 9 کیسز سامنے آئے ہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ گزشتہ سال ستمبر، اکتوبر اور دسمبر میں پولیو مہم شروع کی گئی تھی۔ انہیں پولیو کے خاتمے کے لیے 2، 4 اور 6 ماہ کے منصوبوں سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ پاکستان نے حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کے تہران میں قتل کی مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان تمام ماورائے عدالت اور ماورائے علاقہ قتل سمیت دہشت گردی کی تمام اقسام کی مذمت کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مقصد کے لیے ہو۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ایرانی صدر کی حلف برداری کی تقریب کے موقع پر، جس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سمیت کئی غیر ملکی مندوبین نے شرکت کی، اس حملے پر سخت افسوس ہے۔ ترجمان نے کہا کہ اسرائیل کی تازہ کارروائیوں کے باعث پہلے سے کشیدگی کا شکار علاقے میں تشدد بڑھنے سے امن کے لیے کی جانے والی کوششوں کو نقصان پہنچا ہے۔ حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ آج صبح ایران کے دارالحکومت تہران میں ایک حملے میں جاں بحق ہو گئے۔ ایرانی ذرائع ابلاغ کے مطابق حماس کے رہنما تہران میں اپنی رہائش گاہ پر اسرائیلی حملے میں جاں بحق ہوئے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے بارشوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مربوط کارروائیاں یقینی بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے بارے میں کمیٹی کے 3 اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے صوبائی اداروں کو ہدایت کی کہ وہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیشگی اقدامات اختیار کریں۔ احسن اقبال نے کہا کہ موسمیاتی خطرات سے نمٹنے کے لیے مربوط حکمت عملی کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہنگامی حالات سے نمٹنے کے مؤثر اقدامات کے لیے NDMA کا کردار انتہائی اہم ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ صوبائی محکمے مانسون بارشوں کے پیش نظر سانپ کے کاٹے کی ویکسین کی فراہمی سمیت تمام دوسرے ضروری انتظامات بر وقت کریں۔ قانونی امور کے بارے میں حکومتی ترجمان بیرسٹر عقیل ملک نے کہا ہے کہ حکومتی پالیسیوں کے نتیجے میں معاشی اعشاریے مثبت رجحان ہے۔ اسلام آباد میں آج ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فچ درجہ بندی اور IMF پروگرام کا جاری رہنا اس بات کا عکاس ہے کہ معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی تمام سیاسی جماعتیں ملک میں جمہوریت کے فروغ کے لیے مذاکرات جاری رکھنے پر متفق ہیں، تاہم پاکستان تحریک انصاف ملک میں بد نظمی اور افراتفری پھیلا رہی ہے۔ صنعت و تجارت کے بارے میں وزیر اعظم کے رابطہ کار رانا احسان افضل خان نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم ملک کی معیشت میں بہتری کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں۔ متعلقہ سرکاری ادارے اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی اور بجلی چوری کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔
خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے گزشتہ سال ستمبر سے جاری ان کارروائیوں میں متعدد گرفتاریاں ہوئیں اور اربوں روپے وصول کیے گئے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بجلی چوری کے خلاف 1,73,212 مقدمات درج کرائے، 83,295 بجلی چوروں کو گرفتار کیا اور 104 ارب روپے وصول کیے۔ اسی طرح اسمگلنگ کے خلاف کارروائیوں میں کھاد، گندم، چینی اور ایرانی تیل سمیت کئی اشیاء قبضے میں لی گئیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پنجاب حکومت نے ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے ملک کا پہلا کلائمیٹ چینج ایکشن پلان اور پنجاب کلائمیٹ چینج پالیسی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ لاہور میں آج ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے لائحہ عمل اور پنجاب کی موسمیاتی تبدیلی سے متعلق پالیسی میں ماحول کے حوالے سے تمام شراکت داروں کا ذکر وضع کیا جائے گا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ صوبے میں بہتر ماحول سے متعلق 100 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں۔ راجہ شہباز خان نے گلگت بلتستان کے الیکشن کمشنر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ سپریم کورٹ گلگت بلتستان کے چیف جج جسٹس سردار محمد شمیم خان نے اسلام آباد میں ایک تقریب میں ان سے حلف لیا۔ خیبر پختونخوا میں گزشتہ 48 گھنٹے کے دوران بارش کی وجہ سے ہونے والے مختلف حادثات میں 19 افراد جاں بحق اور 15 زخمی ہو گئے ہیں۔ ہنگامی حالات سے بچاؤ کے صوبائی ادارے کے مطابق بارش کی وجہ سے کوہاٹ، پشاور، ڈی آئی خان، ہزارہ اور مالاکنڈ ڈویژنوں میں 24 مکان مکمل تباہ ہو گئے جبکہ 37 مکانوں کو جزوی نقصان پہنچا۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی آج 131ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ فاطمہ جناح نے قیام پاکستان میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ اپنے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ رہیں اور انہوں نے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کے قیام کی جدوجہد کے لیے برصغیر کی خواتین کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا۔ محترمہ فاطمہ جناح کو تحریک آزادی میں بے مثال کردار پر مادر ملت یا قوم کی ماں کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح 1893 میں آج ہی کے روز کراچی میں پیدا ہوئیں اور وہ 1967 میں انتقال کر گئیں۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ جمہوریت کے فروغ کے لیے محترمہ فاطمہ جناح کا عزم قابل ذکر اور ولولہ انگیز تھا۔ شہباز شریف نے کہا کہ محترمہ فاطمہ جناح تمام پاکستانیوں کے لیے قابل احترام ہے جو عزم و استقلال اور خلوص کی پیکر تھیں۔ انہوں نے کہا کہ جو لازوال ورثہ انہوں نے چھوڑا ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اسٹیج، ٹیلی ویژن اور فلموں کے معروف اداکار سردار کمال رات لاہور میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 52 برس تھی۔ دل کا دورہ پڑنے پر انہیں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی لے جایا گیا، تاہم وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ انہیں ان کے آبائی شہر فیصل آباد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ ادھر ایک بیان میں وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے مزاحیہ اور سینئر اداکار سردار کمال کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سردار کمال کی وفات سے پاکستانی شوبز انڈسٹری ایک عظیم اداکار سے محروم ہو گئی ہے۔ غمزدہ خاندان سے تعزیت کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی۔ ایک الگ پیغام میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بھی معروف اداکار سردار کمال کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے تعزیت کرتے ہوئے غمزدہ خاندان سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ گلگت بلتستان اسکاؤٹس کی ٹیم نے میجر اعجاز کریم کی سربراہی میں کیٹو کی چوٹی کامیابی سے سر کر لی۔ میجر اعجاز کریم نے 8,611 میٹر کی بلندی پر گلگت بلتستان اسکاؤٹس کا پرچم لہرایا۔ گلگت بلتستان اسکاؤٹس نے تاریخ میں پہلی بار یہ سنگ میل حاصل کیا ہے۔ اور اب موسم کی صورتحال۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ شمال مشرقی پنجاب، کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا اور جنوبی بلوچستان میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ جنوبی بلوچستان میں بعض مقامات پر شدید بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد، لاہور اور مظفر آباد 35 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 33، پشاور 37، کوئٹہ 32، گلگت 33، مری 24، سری نگر 31، جموں 34 اور لیہ 24 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور آخر میں خاص خبروں کے خلاصے پر ایک نظر۔ وزیر اعظم نے حساس علاقوں میں پولیو ویکسین کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان نے تہران میں حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ کے قتل کی مذمت کی ہے۔
اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی آج 131ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔